اچھا چلیے ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ مسلم اسٹیٹ ہی اگر ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، وہاں پہ حنفی لاء کیسے نافذ ہوگا؟ تو اس کو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ گستاخی کرنے والا کون ہے۔ حضور کے پیغمبر کی شان میں، پروفٹ کی شان میں جو گستاخی اور بدتمیزی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ یا تو وہ مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا، یا تو وہ پہلے سے مسلم ہوگا اور مسلم ہوتے ہوئے اس نے گستاخی کر دی، یا پہلے وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ نان مسلم ہوگا، ایک غیر مسلم اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں گستاخی کر دی۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ دونوں کا الگ الگ حکم ہے، دونوں کی الگ الگ سزا ہے، دونوں کی سزا ایک نہیں ہے۔ اب ہم یہاں مسلم کو روکتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جو ابھی کیس چل رہا ہے یہ نان مسلم کے غیر مسلم اگر گستاخی کر رہا ہے، نان مسلم اگر پروفٹ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اسلامی اسٹیٹ میں سزا کیا ہونی چاہیے، یہ تو سیکولر اسٹیٹ میں چھوڑ دیجئے، اسلامی اسٹیٹ میں کیا ہونا چاہیے۔ علامہ شامی نے جو بات کہی ہے یہاں پہ اتنی اہم بات ہے اور اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو لوگ حنفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا سے پاکستان تک اور دیوبند سے بریلی تک، وہ سنیں گے تو ان کے ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ اگر کوئی نان مسلم پروفٹ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی شہریت ختم نہیں ہوگی، اس گستاخی کے بعد بھی وہ اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن رہے گا، وہ شہری رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، پروفٹ کی گستاخی کر رہا ہے، مسلم اسلامک اسٹیٹ میں کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی اسکول کے مطابق وہ شہری رہے گا، بھی شہری رہے گا، اس کی شہریت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اچھا شہریت تو اس کی رہے گی، اب سوال ہے کہ کیا اس کو قتل کر دیا جائے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے قتل کے حوالے سے اسلام کا کوئی متعین لاء نہیں ہے، اسلام کا وہ لاء جو متعین ہوتا ہے، اسلام نے اس کے قتل کے بارے میں کوئی متعین لاء نہیں پیش کیا ہے۔ یہ جو اسلامی قاضی ہوگا، جج ہوگا، وہ اپنے غور و فکر کے حساب سے جو مناسب سزا ہو، جو بھی مناسب سزا ہو اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے، کنٹرول کے لیے، تو اسلامی جج، مسلم قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق جو چاہے گا سزا دے گا، اس کے لیے بھی چاہے تو موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ نان مسلم کی گستاخی اسلامک اسٹیٹ میں ہو تو یہ فیصلہ سنایا ہے علامہ شامی نے، کہا کہ یہ مذہب حنفی ہے۔ اب آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ سیکولر اسٹیٹ میں سزا نافذ کر رہے ہیں اور سیکولر اسٹیٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سزا ہے گستاخ رسول کی، جبکہ گستاخ رسول اگر نان مسلم ہے تو مسلم اسٹیٹ میں اس کی ایک ہی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ قاضی کے اوپر ہے، جج کے اوپر ہے، چاہے تو اگر مناسب سمجھے تو قتل کی سزا دے، چاہے مناسب سمجھے تو قید کی سزا دے، یا جو بھی مناسب سمجھے تو اس پہ پنشمنٹ اس پہ لگائے۔ تو جب اسلامک اسٹیٹ کا یہ حال ہے تو نان مسلم اسٹیٹ کا، یہ سیکولر اسٹیٹ میں آپ یہ بات کہاں سے لے کے آئیں گے کہ ہم ایک ہی سزا دیں گے؟ جب اسلامک اسٹیٹ میں علامہ شامی نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ یہ کام وہاں کے پبلک کا نہیں ہے، یہ کام وہاں کے عام علماء اور مولوی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کام ہر جج کا بھی نہیں ہے، صرف اس جج کا کام ہے جس کے سامنے مقدمہ پیش کی جائے اور جس کے سامنے گواہی گزرے۔ تو جب اسلامک اسٹیٹ کا یہ حال ہے تو سیکولر اسٹیٹ میں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس کی اجازت کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں جو حنفی لوگ ہیں ان کو اس مسئلے میں حنفی اسکول کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔